بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله واجب الوجود ذي الكرم والفضل والجود الأول القديم بلا ابتداء والآخر الكريم بلا انتهاء لم يزل ولا يزال صاحب نعوت الكمال من صفات النقص من صفات الجمال والجمال المنزه عن سمات النقصان والحدوث والزوال والصلاة والسلام على أكمل مظاهر الحق في مرء الخلق نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعه وأشياعه إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین و ناظرین، دین اسلام وحی خداوندی پر مبنی دین ہے جس کی پوری تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی. اس دین کے بنیادی چند عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. عقیدے کی تعریف: عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے جس کا معنی گراہ اور گاٹھ کے ہیں، یعنی عقیدہ نہ بدلتا ہے نہ ہی کھلتا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا پورا دین ہمارا اپنا عقیدہ ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا پورا دین ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے میں اور نظریے میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کی طرف گرامی قدر ناظم جامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب استوانوی دامت برکاتہم نے بھی صبح کی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا. دین اسلام ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ نہیں. دین اسلام ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ نہیں. کیونکہ عقیدہ وہ ہے جو وحی الہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو ملا ہے، اور اس میں تا قیام قیامت کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. جبکہ نظریہ اس فکر و نظر کو کہا جاتا ہے جو انسانی علم، مشاہدہ، مفروضہ، تجزیہ اور تجربے کے مراحل سے گزر کر حاصل ہوتا ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی رونما ہوتی رہتی ہیں. علاوہ ازیں عقل و دلائل کے ذریعے کسی نظریے سے اختلاف اور اس کا رد تو ممکن ہے. عقل و دلائل کے ذریعے کسی نظریے سے اختلاف اور اس کا رد تو ممکن ہے، مگر عقیدہ اور دین تجربات کا نتیجہ نہیں ہے. مگر عقیدہ اور دین تجربات کا نتیجہ نہیں ہے کہ عقل و دلائل کے ذریعے اس کی نفی کی جا سکے. اگر کسی کی عقل سائنس، فلسفہ، عقیدہ اور دین کو قبول نہ کرے، اگر کسی کی عقل سائنس، فلسفہ، عقیدہ اور دین کو قبول نہ کرے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دین و عقیدے کو رد کر دے.
کیونکہ عقیدے اور دین کی بنیاد وحی الہی ہے. عقیدے اور دین کی بنیاد وحی الہی ہے. جہاں جا کر عقل انسانی کی پرواز ختم ہو جاتی ہے. اور عقل و قیاس کو عقائد میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے. بقول علامہ اقبال مرحوم، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو ہر جگہ عقل و قیاس کا دخل نہیں ہوتا. ہمارے عقائد میں عقل و قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے عقائد وحی الہی پر مبنی ہیں. عزیزو، اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثال ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ہر شے کا مالک اور رب ہے، کوئی اس کا ہم پلہ اور ہم رتبہ نہیں ہے. صرف وہی با اختیار ہیں، تمام عبادتوں کے لائق وہی پاکیزہ ذات ہے. اس کے علاوہ تمام معبود باطل ہیں. وہ ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے. اس کی نہ کوئی اولاد ہیں اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. قرآن کریم کی درج ذیل آیات سے عقیدہ توحید ثابت ہوتا ہے. مشہور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوسری آیت کریمہ، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اسی طرح سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اسی طرح سے إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور قرآن کریم کی یہ آیت، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. عقیدہ توحید کی اہمیت. عقیدہ توحید اسلام کی اساس اور بنیاد ہے اور تمام عقائد کی جڑ اور اصل الاصول ہے. اور یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن و مشرک کے مابین حد فاصل ہے. قرآن کریم نے خالص توحید الہی کا عقیدہ جس انداز سے بیان کیا اور فطری دلائل سے اس کو ثابت کیا، دیگر الہامی کتابوں میں اس کی نظیر و مثال نہیں ملتی. اللہ پاک نے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے عقیدہ توحید کی دعوت دی. اسی عقیدہ توحید کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا، توحید کی امانت
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنے پورے اسلحہ کے ساتھ ایک نہت کمزور اور چھوٹی سی جماعت پر حملہ آور تھی، لیکن ایک چھوٹی سی جماعت نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے اور استقامت کا پہاڑ بن کر دنیا کو بتا دیا توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے عقیدہ توحید۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی طرف سے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب کے سچے اور برحق ہونے کا عقیدہ رکھا جائے، کیونکہ خدائی احکام اور اس کی مرضی اور نامرضی کا علم انہی نبیوں اور رسولوں کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ اگر ان کی رسالت و صداقت پر ایمان نہ ہو تو احکام الہی کی صداقت بھی مشکوک و مشتبہ ہو جاتی ہے، اور انسانوں کے سامنے نیکی و معصومیت اور کردار و عمل کا ایسا کوئی ایڈیل اور نمونہ نہیں رہتا جو ان کے لیے عمل کا محرک بن سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں عقیدہ رسالت کو بڑے صاف اور واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کا فرمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اسی طرح اس کا یہ فرمان قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سلسلہ رسالت کے سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور خود آپ کا یہ ارشاد لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبد الاوثان وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن مقدس، آپ کے ارشادات احادیث مبارکہ اور آپ کے اعمال مبارکہ اسوہ حسنہ ہمیشہ ہمیش کے لیے پوری انسانیت کے لیے مینارے نور ہیں جن سے وہ اپنی زندگی میں رشد و ہدایت حاصل کر سکتی ہے۔ عقیدہ ایمان بر ملائکہ و کتب سماویہ۔ عقیدہ رسالت کے ساتھ ساتھ ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی، ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی عقیدہ توحید کا جزء لا ینفک ہے، یعنی ایسا جز ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا۔ فرشتوں پر ایمان،
اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان قاصد و سفیر ہیں، اور آسمانی کتابوں پر ایمان اس لیے کہ ہمیں جو ربانی ہدایات و احکام موصول ہوئے وہ انہی کتابوں کے ذریعے موصول ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے بغیر ربانی ہدایات و احکام کے موصول ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ان پر ایمان لانا عقیدہ توحید و رسالت کا لازمی جز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس عقیدے کو بڑے صاف اور واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس لیے عقیدہ رسالت ہمارے ایمان کا جز اور اس کی شہادت اور اطاعت رسول ہماری نجات کا دار و مدار ہے۔ جب تک ہم تمام انبیاء کو نبی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں مانتے، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ارشاد عرشی کیا خوب کہہ گئے، نبوت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلیٰ، تیرا دین ارفع و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر۔ عقیدہ آخرت دنیا فانی، یہ تیسرا اہم عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر آنے والے انسان کو فنا و موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس عارضی زندگی کے بعد ایک دائمی و ابدی زندگی ہے جس کے لیے مرنے والے تمام انسان ایک دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہر انسان سے اس کی دنیاوی زندگی کے تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اچھے اور نیک اعمال پر اجر و ثواب اور برے اعمال پر اسے سزا دی جائے گی۔ اسی کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کے بعد اور ایک دنیا ہوگی، اور وہاں یہاں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت۔ اس دنیا کے بعد، اس عارضی دنیا کے بعد ایک ابدی دنیا ہوگی جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اور وہاں یہاں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اسی کو بچوں، میرے بزرگوں، عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت و اہمیت، یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اس کی خلوت و جلوت میں، باہر اور اندر، اجالے اور اندھیرے میں اس کی ذمہ داریاں محسوس کراتا ہے، اسے خیر پر آمادہ کرتا ہے، شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہی عقیدہ یعنی عقیدہ آخرت انسانوں کو جانوروں سے ممتاز بناتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے اور جانور جواب دہ نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت سے خالی انسان نہیں، در حقیقت جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ عقیدہ آخرت ہی سے عقیدہ آخرت ہی انسان کو شتر بے مہار بننے نہیں دیتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ اسلام میں عقیدہ آخرت اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اس کا ذکر ایمان باللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسلام کے اخلاقی اور اجتماعی نظام کی پوری عمارت عقیدہ آخرت کے سنگ بنیاد پر ہی کھڑی ہے۔ احتساب اور جزا کے عقیدے کے بغیر، احتساب اور جزا کے عقیدے کے بغیر دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو دیانت داری کے ساتھ کیا جا سکے۔ تمام اخلاق کا انحصار، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، جزا و سزا کے تصور پر مبنی ہے۔ جزا و سزا کے اسی تصور کو بیان کرنے کے لیے یہ شعر زباں زد ہیں۔ جیسی کرنی، ارے بولو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لہذا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے آخرت پر ایمان کامل نہ ہو، اور اس کا اس زندگی کے بعد اخروی زندگی پر ایسا ہی یقین ہو جیسا کہ موجودہ زندگی پر ہے۔ ان تین بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تین بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ ہمیں تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان لانا بھی ضروری، جو ایمان مفصل میں مذکور ہیں۔ قال فأخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت۔ صحیح مسلم۔ عقائد کی ضرورت و اہمیت، الغرض اسلامی عقائد ہی انسان کو حقیقی معنی میں انسان بنائے رکھتے ہیں۔ عقائد ہی انسان کو حقیقی معنی میں انسان بنائے رکھتے ہیں اور اس کی موجودہ زندگی میں چین، سکون اور اطمینان کا باعث، اور اخروی زندگی میں نجات و کامیابی کے ضامن ہیں۔ اسلامی عقائد کی تعلیم و تفہیم اور اس کی طرف دعوت دینا ہر دور کا اہم فریضہ رہا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جبکہ عقیدہ صحیح ہے، اور دنیا و آخرت کی بھلائی و خوش نصیبی اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے پر منحصر ہے۔ بزرگوں، عقائد کی جتنی ضرورت ہے اور جس قدر اس کی اہمیت ہے، اتنے ہی ہم عقائد کے معاملے میں غافل اور اس کے لیے کی جانے والی محنتوں سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ آج جگہ جگہ فتنوں کی کثرت ہو رہی ہے، نئے نئے ارتدادی فتنے وجود میں آ رہے ہیں، فتنے قادیانیت، فتنے شکیلیت، فتنے گوہر شاہی، فتنے انکار حدیث اور انجینئر علی مرزا وغیرہ کے باطل عقائد و نظریات. ان تمام فتنوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی کوشش کرنا ہم میں سے ہر صاحب علم پر فرض ہے. امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی کوششیں کرنا ہر صاحب علم پر فرض ہے. یہ مجمع چونکہ صاحب علم و فضل کا ہے تو میں اپنی ذمہ داری کو بتلانے کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ ان فتنوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی کوشش کرنا ہم میں سے ہر صاحب علم پر فرض ہے. ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے اس سلسلے میں چند تجاویز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اسے آپ غور سے سنیں اور عملی جامہ پہنانے کی حتی الامکان کوشش کریں. نمبر 1، اہل سنت والجماعت کے عقائد کو عام کیا جائے، ہر مسلمان کو اس سے واقف کرایا جائے، جس کے لیے ائمہ مسجدوں کے ممبروں کو، خطباء اور واعظین اپنے خطبوں اور وعظوں کے اسٹیجوں کو، حضرات اساتذہ، مدرسین اور مکاتب کے معلمین اپنی درس کی مسندوں اور درسگاہوں کو خوب سے خوب استعمال کریں اور عقائد اسلام کو عام کریں. نمبر 2، جو لوگ تعلیمی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ معتبر کتب عقائد مثلا حضرت تھانوی کی کتاب اسلام کی بنیادی تعلیمات، بہشتی زیور، حیات المسلمین، مولانا عاشق الہی کی کتاب تحفۃ المسلمین، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دینی تعلیم کا رسالہ، مولانا عبدالحق صاحب کی کتاب اسلامی عقائد وغیرہ کے مطالعے کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں ان کی تعلیم اور مذاکروں کی مجلس کی پابندی کریں. اسی طرح سے ہمارے یہاں شعبہ افتاء سے جو اہم مسائل کی تقریباً 16 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اب ہم نے ترتیب نو کے مطابق اسے مبوب اور مرتب کیا، جس میں تیسری جلد صرف اور صرف قدیم اور جدید عقائد پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ وہ عنقریب چھپ کر آئے گی. موجودہ زمانے میں جو فکری، نظری گمراہی اور ضلالت کے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل کا حل اور اس کے جوابات اس میں دیے گئے. اللہ ہمارے ان کاموں کو اپنے ہاں شرف قبول عطا فرمائے. نمبر 3، اپنے بچوں کو دینی تربیت دی جائے، جدید افکار و نظریات باطلہ سے انہیں دور رکھا جائے.
گھر میں ادعیے معصورہ کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 4، عوام اپنے آپ کو علماء، صلحاء اور بزرگان دین سے وابستہ رکھیں۔ بزرگوں کی صحبت، علماء کی صحبت اختیار کی جائے۔ صحبت سے قلوب پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، دین کی حقیقتیں، اس کے اسرار، اس کی مصالح سے انسان واقف ہوتا ہے اور موجودہ پرفتن دور میں اپنے دین پر قائم رہنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 5، اسکولوں اور کالجوں میں، ہمارے یہاں چونکہ اسکولوں اور کالجوں کے ذمہ داران موجود ہیں، تو ان سے ہماری یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں جہاں مسلم انتظامیہ ہے اور ان کے لیے مسلم بچوں کو دین کے بنیادی عقائد و فرائض کی تعلیم دینا ممکن ہے، وہ اسے اپنے اوپر لازم کر لیں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش کی جائے۔ جو ممکن ہے اسے کیا جائے، جو ممکن نہیں ہے اس کے لیے کوشش کی جائے۔ نمبر 6، گاؤں اور دیہاتوں میں موجود مسلمانوں کے عقائد کی خصوصی فکر کی جائے اور اس کے لیے منظم نظام بنایا جائے۔ بالخصوص مسلم معاشرے میں موجود دینی ملی تنظیموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو اپنے ترجیحی منصوبوں میں شامل کریں۔ دینی اور ملی تنظیموں کا صرف یہی فرض اور یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ کہیں فسادات ہو، کہیں سیلاب آویں، کہیں آسمانی اور زمینی آفت آویں تو متاثرین کو امداد اور سہولت فراہم کی جاوے، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے، بلکہ اس ذمہ داری کو اپنے ترجیحی منصوبوں میں شامل کرنا چاہیے کہ ہم ملت اسلامیہ کے عقائد کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کوشش کو ترجیح دیں۔ اسی طرح سے نمبر 7، سوشل میڈیا پر فعال حضرات، جو لوگ سوشل میڈیا پر فعال ہیں، شرع حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ذریعے عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت کا کام اہتمام کے ساتھ جدید اسلوب میں، آسان زبان میں اس کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 8، اہل مدارس و مساجد، جس طرح دیگر عناوین پر یہ چیز خاص غور کرنے کی ہے، اہل مدارس و مساجد جس طرح دیگر عناوین پر محافل و مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح عقائد اسلام کے عنوان پر بھی محفلوں اور مجلسوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں مختلف عناوین سے مجلسیں ہوتی ہے، کبھی تو فلاں عنوان سے، سیرت کے عنوان سے، معراج کے عنوان سے، اس عنوان سے، اس عنوان سے، ان عناوین کا انکار نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک کوئی اشتہار اس طرح سے نہیں دیکھا نہ سنا کہ عقائد اسلام کے عنوان سے فلاں اجلاس ہونے جا رہا ہے، جبکہ عقائد یہ اصول ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب فروع ہے۔ اصول کے بغیر فروع کا تصور نہیں ہے، جیسے باپ کے بغیر بیٹے کا تصور نہیں ہے، اور بنیاد کے بغیر عمارت کا تصور نہیں ہے، استاذ کے بغیر شاگرد کا تصور نہیں ہے۔ الاصل اصل والفرع فرع، الاصل اصل والفرع تبع، تو تبع کا تو اس قدر اہتمام ہے لیکن اصل سے صرف نظر ہے۔ تو غرض نمبر 9، اصحاب قلم حضرات عقائد اہل سنت والجماعت پر محقق و مدلل اور عقلی و منطقی انداز و اسلوب میں تحریریں لکھیں اور ان تحریروں کو بھرپور انداز میں عام و شائع کیا جائے۔ نمبر 10،
نئے فضلائے مدارس کو دور حاضر کے غلط و فاسد افکار و نظریات سے واقف کرایا جائے اور انہیں ان کے دفاع کا طریقہ بھی بتلایا اور سکھلایا جائے۔ یہ 10 تجاویز تھی اس سلسلے میں کہ ہم کس طرح سے امت مسلمہ میں عقائد اہل سنت کو عام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے دفاعی کوششیں اپنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عقائد اسلامیہ حقہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں اور اس کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ہم سب کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔